1938 میں پہلا جلوس نکلا لاہور میں، ٹھیک ہے، میلاد النبی کا لقب اس کے ٹائٹل دیا گیا۔ 1984 میں عید کا لفظ ساتھ جوڑ دیا گیا، اور جو لفظ بن گیا وہ عید میلاد النبی بن گیا۔ لیکن اسلام نے 2 عیدوں کا ذکر کیا، جیسے آپ نے پہلے بتا دیا، جو اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 جو ہے وہ عیدوں کا ذکر کیا گیا، جن کے مسائل بھی، جن کے فضائل بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ عید میلاد النبی کا پوری سیاہ ستہ سے کوئی باب اگر ہے تو ثابت کر دیں۔ دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جامعہ ترمذی شریف کی حدیثوں کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے، باب عید میلاد النبی، یہ باب ہے، پورا باب ہے سیاہ ستہ کی کتابوں میں ثابت ہے۔ جب میلاد النبی کے اوپر اور لفظ میلاد ہی استعمال ہوا ہے، یہ بھی لفظ میلاد ہی استعمال ہوا ہے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عید کا لفظ نہیں ساتھ یوز ہوا؟ نہیں، عید کا لفظ تو میں نے آپ کو ابھی تشریح کر دیا نا کہ عید شرعی اور عید لفظی کے اوپر آ جاتی ہے۔ اب آپ اس سال کو دیکھیں، بات کو اختتام کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ اگلا جملہ بڑا لطیف ہے، اولی الامر منکم، اور اطاعت کرو ان لوگوں کی جو تمہارے درمیان حکمران ہیں۔ اب اتنی بات کر لی، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ یہاں سے کلپ بھی اٹھا لیں گے، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں مسند امام احمد بن حنبل میں 1098 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مخلوق آپ کو ایسی اطاعت پر مجبور کرے جو خالق کی اطاعت نافرمانی ہو، اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو، تو اس کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن اولی الامر میں صحابہ، ہمارے جو علماء کرام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 2 قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک علماء کرام آتے ہیں اور دوسرے ہمارے حکمران آتے ہیں، کیونکہ علماء ہمیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں پڑھ کر، اور جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ نظام سلطنت کو چلاتے ہیں علماء کے ساتھ مل کے۔ آج ہمارے اس دور کے اندر 1500 سالہ جشن کا سرکاری سطح کے اوپر اعلان ہوا ہے، تو میں لوگوں کو یہ بتاتا چلوں گا کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق جو سرکاری سطح پر اعلان ہو گیا ہے 1500 سالہ جشن منانے کا، وہ یہاں سے بھی ثابت ہے کہ آپ حکومت کی بات مان کے تو سرکار کا جشن منا لو۔